ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں کہ 3 سال کے بعد 2 سال لاک ڈاؤن اور پھر یہ سال بھی ایڈ کر لیجیے. 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں پر، نالائقوں پر، نافرمانوں پر احسان کا معاملہ کیا کہ رمضان میں جمعہ ہم تمام کو عطا فرمایا. یہ اللہ کا احسان ہے، اس کی قدر کرے میرے پیاروں. کچھ گناہ، کچھ غلطیاں، کچھ لغزش، کچھ خطائیں بندہ کر لیتا ہے اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا اسے، جس کی وجہ سے رب ذوالجلال بندے کی پکڑ کر لیتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، نہ قرآن کے پابند ہیں. بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو قرآن پڑھا ہوا ہی نہیں ہے. 2-4% پڑھے ہوئے ہیں تو وہ بھی صحیح طریقے سے پڑھتے نہیں ہیں، اور جو 2-4% جو پڑھتے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور جو 2-4% جو سمجھتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے. یعنی اوپر سے نیچے 0 ہی 0 ہے. سمجھ رہے؟ تو بندہ جب ناقدری کرتا ہے، مسجد میں بلائے جائے پھر بھی نہ آئے، قرآن سیکھنے کا موقع ملے پھر بھی نہ سیکھے، تو جب بندہ وقت کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اس لیے ہم اس رمضان کی خوب قدر کریں. ہاں، ایک بھی روزہ ہمارا چھوٹے نہیں، ایک ایک سیکنڈ ہمارا قیمتی ہے رمضان مبارک کا. ایک ایک گھڑی کہ اس کے اندر روزے کے ساتھ ساتھ اب جب ہم سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں تو 10 منٹ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، اس کے اندر تہجد کا اہتمام کریں. کیا پیارا وقت ہوگا، کیا سہانا وقت ہوگا. کیا آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، 10-12 منٹ تھوڑا آپ پہلے اٹھ گئے، وضو کر کر 2 رکعت 4 رکعت جو بھی اللہ توفیق دے، آپ پڑھے، آپ کی اہلیہ پڑھے، آپ کی والدین پڑھے، آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پڑھے. جب وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے، کیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اللہ حالات کو نہیں بدلے گے؟ اللہ مسلمانوں کی بادشاہت عطا نہیں کرے؟ ہوگا، ضرور ہوگا. یہ ساری جو نحوستیں ہوئی ہے اور جو ہمیں مسجد میں آنا چاہتے تھے ہم، اس کے باوجود بھی اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی کہ واقعتاً اللہ کرے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو فساد پھیلا ہوا ہے اور جو بھی بیماری تھی اور جو بھی نام دیا گیا، یہ تو تمہارے گناہوں کی نحوست ہے. ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی. کیا مطلب؟ تمہارے گناہ ہے، تمہارے گناہ ہے، اس کی وجہ سے ہوا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان مبارک عطا کیا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس رمضان کی صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ روزے رکھیں. اگر کبھی سحر چھوٹ جائے اس کے باوجود بھی روزے رکھنا ہے آپ کو. سحری اگر چھوٹ گئی آپ کی پھر بھی روزہ رکھو. تراویح ہے، تراویح صحیح طریقے سے پڑھو. بوجھ مت سمجھو، ہیڈک مت سمجھو کہ جلدی جلدی پڑھ لیے اور 6 دن پڑھ لی اس کے بعد چھٹی ہو گئی، 8 دن پڑھ لی اس کے بعد چھٹی ہو گئی. نہیں، یہ اللہ نے مجھے توفیق دی. میں پڑوس میں رہتا ہوں یا دور رہتا ہوں، میں آیا ہوں تو اب مجھے تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، اب مجھے روزے بھی صحیح طریقے سے رکھنا ہے، مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے، عبادت کو بڑھانا ہے اس کے اندر، تاکہ جو روٹھا ہوا رب ہے وہ راضی ہو جائے. روٹھا ہوا رب کیا ہو جائے بھائی؟ پھر حالات بدلیں گے انشاءاللہ، پھر حالات بدلیں گے.
اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. آپ نمازوں کے اندر اضافہ فرماتے تھے اور فرماتی ہے کہ رمضان تک آپ بستر پر تشریف نہیں لاتے. کیا مطلب؟ ایک مطلب تو ہے کہ آپ عبادت ہی کے اندر رہتے، واقعتاً بستر پر تشریف نہیں لاتے، اور ایک مطلب یہ کہ بستر پہ تو آتے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے آتے ہو، لیکن آپ ہم بستری نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ مہینہ تو رب سے لو لگانے کا ہے، رب سے تعلق جوڑنے کا مہینہ. نبی نے ہمیں بتایا ہے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو فرشتے عبادت کر رہے ہیں، کوئی فرشتہ رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی ذکر کے اندر ہے، تو میرا رب یوں کہتا ہے کہ اے اعمال کرنے والے فرشتوں، اے میری عبادت کرنے والے فرشتوں، تم اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور میرے روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو. اتنا اونچا مقام روزے دار کا، اتنا اونچا مقام. کہ جو دوسرے نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، لیکن اسپیشل ایک دروازہ ہے روزے دار کے لیے، ایک اسپیشل دروازہ روزے دار کے لیے، جس کے اندر انٹر ہوں گے صرف روزے دار. روزے دار کے علاوہ کوئی نہیں، وہ وی آئی پی کوٹا ہے. اللہ اعلان کرے گا این الصائمون، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ رب کے لیے بھوکا رہا، رب کے لیے پیاسا رہا، کھانا موجود ہے سامنے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، حلق خشک ہو چکا ہے، زبان بھی خشک ہو چکی ہے، سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کوئی نہیں دیکھے گا باہر، کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. کون سی چیز ہے جو ٹھنڈے پانی کی طرف ہاتھ بڑھانے سے اسے روک رہی ہے؟ یہاں پر پیٹ اور آنتیں خشک ہو چکی ہے، یہ پیٹ کھانا مانگ رہا ہے، دستر سجا ہوا ہے، لیکن ابھی 10 منٹ باقی ہے، ابھی 15 منٹ باقی ہے، ساری چیزیں ہیں، دل بھی چاہ رہا ہے، خواہش بھی ہے، چاہت بھی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتا، کیونکہ وہ کہتا ہے شیواجی نگر والے نہیں دیکھ رہے، میرے گھر والے نہیں دیکھ رہے، کوئی مومن نہیں دیکھ رہا، تو کیا ہوا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے. اسے تو کہتے ہیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کے روزوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اللہ روزے اور تراویح اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اسے بوجھ نہ سمجھے، ہم اسے انعام سمجھے، ہم اسے خوشی سے کرنے والے ہو. 20,000 50,000 کے ٹکڑوں کے لیے، یہ چھوٹے سے نقلی نوٹوں کے لیے بوری ولی سے لے کر چرچی گیٹ تک کھڑے کھڑے سفر کرتا ہے، گھنٹوں سفر کرتا ہے. تو کیا اللہ کی رضا کے لیے اور جنت کے لیے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بندہ کھڑے نہیں ہو سکتا؟ تو بڑا سستا سودا ہے. اور میرے پیاروں، پھر اس کے ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ جہاں پر اللہ رب العالمین نے روزے کا ذکر فرمایا، نماز کا ذکر فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا. ابھی تو رمضان کے لیے انشاءاللہ 3-4 جمعہ اور ہمیں ملے گا، تو رمضان کی فضیلت کے لیے تو اور باتیں آتی رہے گی، لیکن زکوٰۃ ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کرتا ہے. یہ تو بڑی شرم کی بات ہے کہ مسجد کے اندر اعلان ہو کہ مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دو صاحب. بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ مسجد کی اخراجات پورے نہیں ہو رہے، مسجد کے اوپر قرض ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے تھا، خالق سے مانگنا چاہیے تھا، اور مخلوق سے یہاں پر مانگا جا رہا ہے. بڑی بے غیرتی کی بات ہے مسلمان کے لیے. مدرسے والے آ رہے ہیں اور اعلان کریں کہ صاحب ضروریات پوری نہیں ہوتی، تقاضے پوری نہیں ہوتے، تو یہاں پر اعلان ہو. یہ گھر تو رب سے مانگنے کا تھا، یہ جگہ تو رب کو سجدہ کرنے کی تھی، یہ جگہ تو رب کی عبادت کی تھی، لیکن حال ایسا ہو گیا، ماحول ایسا بن گیا کہ اللہ کے علاوہ سے بھی سوال کیا جا رہا ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے دونوں کے لیے شرم کی بات ہے. یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. تقاضے پہلے سے ہی پورے ہو جاتے، ضروریات پہلے سے ہی پوری ہو جاتی. بخیل ہو چکا ہے، مالدار بخیل ہو گیا. مال بخیلوں کے پاس ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہے، چابی وہ لے کر نہیں جاتا، وہ خزانے بھرے ہوئے، وہ دیکھ دیکھ کر خوش ہے. مرے گا تو سب کے سب یہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا، پیسہ چھوٹتا نہیں ہے اس سے، اس کی جان جاتی ہے.
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. ابھی دیکھیں گے جہنم کو. ارے جو مال جمع کر کے رکھا ہوا ہے یہ گنجا صاحب بنے گا، اژدہا بنے گا اور کہے گا انا کنزن، زکات نہیں نکالی، غریبوں کو نہیں دیا، بیواؤں کو نہیں دیا، محتاجوں کو نہیں دیا، انا کنزن، میں تیرا مال ہوں. اسے ڈسے گا اور فرمایا کہ ایسا خطرناک اور اژدہا ہے اگر زمین کے اوپر ایک بار فن مار دے تو اس کے زہریلے پن کی وجہ سے قیامت تک ایک گھاس نہ ہوگی. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. جیسے نماز فرض ہے ویسے زکات بھی فرض ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کہا اے موسیٰ تجھے پتا ہے میں کب راضی رہتا ہوں اور کب ناراض ہوتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے کہ یا رب بتا دیجیے آپ کب ناراض ہوتے ہیں کب راضی ہوتے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ جب بے موسم بارش ہو، وقت پر بارش نہ ہو، بارش کا موسم ہو پھر بھی بارش نہ ہو، بے موسم بارش ہو تو سمجھ جا کہ میں ناراض ہوں. اور پھر یہ بارشیں طبیب کے اعتبار سے، طبی اعتبار سے، ڈاکٹری اعتبار سے بے موسم بارش ہونا یہ بیماری کو دعوت دینا ہے. لوگ پھر کلائمیٹ چینج ہوتا ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، دواخانے بھرے ہوئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا کہ جب بے موسم بارش ہو تو موسیٰ تو سمجھ جانا تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. اور دوسری چیز فرمائی اللہ نے کہ جب مال میں بخیلوں کو دے دوں، جب تو دیکھے کہ مالدار بخیل بنے ہوئے ہیں، سانپ کی جگہ ڈیرا، سانپ کی طرح ڈیرا ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو تو سمجھ جانا کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. ہمارا مالدار بخیل ہے. اور کہا کہ میں کب راضی رہتا ہوں؟ کہا کہ جب موسم پر اور وقت پر بارش ہو تو سمجھ جا تیرا رب راضی ہے. اور مال آئے سخیوں کے پاس، ہمارے پاس سخی ہے مالدار بہت کم ہے، کاؤنٹیبل ہے، بہت کم ہے. وہ دو چار، وہ لاکھوں میں، وہ ہزاروں میں ایک کا دکا نظر آتے ہیں، ایک کا دکا نظر آتے ہیں. تو میرے رب نے کہا کہ موسیٰ جب میں مال سخیوں کو عطا کروں اور تو دیکھے کہ مالوں پر قبضہ سخی لوگوں کا ہے، دلدار لوگوں کا ہے، حاتم تائی جیسے دل رکھنے والوں کا ہے تو سمجھ جانا تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تیرا رب تجھ سے راضی. اس لیے میرے پیاروں یہ حق ہے غریبوں کا. یوں نہ سمجھنا کہ میری طاقت سے، میرے ہنر سے، میرے علم سے، میری ذہانت سے، میری فطانت سے، میری عقل سے میں نے کمایا. تم سے زیادہ عقل والے چپل لے کر گھوم رہے ہیں، تم سے زیادہ عقل والے. یہی بات تو پھر قارون نے کہی تھی انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میری عقل سے کما. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس میں غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے. تو کہنے لگا نہ، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی ذہانت سے، اپنی عقل سے، اپنی ہوشیاری سے میں نے مال کمایا ہے، میں کیوں غریبوں کو دوں؟ تو آج کا مسلمان بھی، بخیل مسلمان بھی یہ کہتا ہے میری ذہانت، میری ہوشیاری، میں اسمارٹ ہوں صاحب، میں محنت کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. محنت کرنے والوں کو دنیا نہیں ملتی، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. ہم نے تو ایک دن میں فقیر کو بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا ہے اور بادشاہ کو فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے. بھئی 4-6 مہینے کے اندر کایا پلٹ جائے تو وہ کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے وہ کیا؟ ایک دن بھی زیادہ. میں کہہ رہا ہوں ہاں میں نے ایسے کو دیکھا ہے، میں نے جو رکشہ چلاتے تھے اور پھر کہیں سے اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، اب جو ہے لاکھوں کا کاروبار ہے، کیا تو چند ہزار کما رہا تھا، اب لاکھوں کا کاروبار. میں نے کہا کہ اللہ کے بندے تو زکات کی صحیح طریقے سے ترتیب نکال. وہ دے رہا ہے، یہ آیا 500 دے دیا، وہ مولوی صاحب آئے 200 روپے دے، یہ آئے 500 روپے دے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی. 8-10 لوگ آپ کے پاس کام کرنے والے ہیں، لاکھوں کا کاروبار ہے، صحیح طریقے سے سارا مال جوڑ کر اس کا 2.5% نکالا جائے، لیکن آپ ایسے اٹکل بچوں سے نکالتا ہے. آپ یقین ہے میری آنکھوں کا دیکھا ہوا بوری ولی کا علاقہ ہے، وہ 4-6 مہینے تک کھیلتا رہا لاکھوں کے اندر، لیکن جب 4-6 مہینے اس سے کچھ زیادہ سال بھر کے قریب ہوا گیا، 7 سے کچھ زیادہ لاکھوں میں کھیلتا. گاڑی بھی لے لی صاحب اور پتہ نہیں ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنا، اچھا کھانا، اچھا پہننا، بڑی بڑی ہوٹلوں کے اندر جانا، بڑی بڑی خوبصورت جگہوں کے اوپر جانا اور گھومنا. لیکن جب زکات ادا نہیں ہوئی،
زکات ادا نہیں ہوئی تو پھر وہی بادشاہ دکان گئی، کاروبار گیا، تجارت گئی، پھر سے رشتہ کے اوپر آ گیا. مجھے اچھا نہیں لگا، ورنہ مجھے بولنے کے لیے اچھا لگا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نصیحت کا سامان ہے. آج کی تاریخ میں بھی ہمارے سامنے ایسے واقعات ہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی صحیح طریقے سے زکات ادا کرو. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. یہ جو خزانے جمع کر کے رکھ رہے ہیں، سونے چاندی کو جو جمع کر رکھ رہے ہیں، مال و دولت کو جو جمع کر رکھ رہے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں محتاجوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کے اوپر خرچ نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے نبی جی فبشرهم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو. خوشخبری تو اچھی چیز کی دی جاتی ہے، لیکن اللہ غصے میں آ رہے ہیں، اللہ غصے میں آ رہے ہیں، اور اللہ کہے خوشخبری دے دو. جمع کر کے رکھا نا، بچا کر رکھا نا سونے چاندی کے مال کو، خزانے کو، دولت کو، تو اب دیکھو اور پھر یہی سونا چاندی انگاروں کے اندر تپایا جائے گا اور اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو جلایا جائے گا، اس کی پیٹھ کو جلایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب غریب کوئی محتاج اس کے پاس آتا ہے، کوئی معجزہ جب اس کے پاس آتا ہے اور یہ مانتا ہے، جب وہ اس سے مانگتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانی پر بلاتا ہے. میرا ایکسپریشن دیکھیے آپ، ارے صاحب، تو میرا رب یہی عمل کرے گا اس کے ساتھ. مما رزقناہم ينفقون، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ رب کا دیا ہوا ہے. اور جب بھی مولوی صاحب بچھانے نہ جائے یا کوئی غریب، کوئی یتیم یا کوئی محتاج پھر بھی مانگے تو پھر وہ چہرہ اس طریقے سے کر لیتا تو اس کا پہلو سامنے آتا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ وہ خزانے کو تپایا جائے گا انگاروں کے اندر اور اس کے پہلو کو بھی جلایا جائے گا، داغا جائے گا اس سے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، 10ویں باری کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اور فرمایا کہ جب بھی وہ مانگتا ہے اجی دے دیجئے، بڑی محتاجی ہے، بڑی پریشانی ہے، ابھی لاک ڈاؤن گیا ہے، کھانے پینے کی بڑی تنگی ہے، تو پھر یہ مالدار کیا کرتا ہے، پیشانی تو پہلے اس نے موڑی، چہرہ موڑا، اس کے بعد پہلو بھی موڑ لیا، اب پیچھے کا حصے کر دیتا ہے، پیٹھ بتاتا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ اس کے خزانوں کو انگاروں میں تپایا جائے گا اور اس کی پیٹھ کو بھی داغا جائے گا. جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. اچھا کرو گے اچھا صلہ پاؤ گے، غلط کرو گے حق ادا نہیں کرو گے، یہ رب کا دیا ہوا ہے. اور دیکھو میرے پیارو، یہ قدردانی ہے. جو بندہ قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کے اندر اضافہ کرتے ہیں. جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب جس طریقے سے دینا جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے. حضرت پیر ذوالفقار حفظہ اللہ نقشبندی نے بہت بہترین واقعہ لکھا ہے. چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے تو پھر مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ تکبر اور گھمنڈ کرے تو وہ مال بھی اللہ رب العالمین لے لیتا ہے. تو میاں بیوی، شوہر مالدار ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی تجارت، کئی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، 2-4 بنگلے ہیں، کوٹیاں ہیں. بیوی بڑی نیک ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، عبادت گزار ہے، دونوں کھانا کھا، لیکن اس سے شوہر کو تھوڑا تکبر تھا مال کا. اور جب مال آتا ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ شراب کا نشہ تو چند گھنٹے رہتا ہے، لیکن مال کا نشہ تو سر چڑھ کر بولتا ہے. اللہ ماشاء اللہ اللہ کا دینداری دے بات ہے، حقیقت سمجھتا ہے سامنے والے کو. تو دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے، بیوی بڑی نیک تھی، دونوں میاں بیوی کھانا کھا رہے، دروازے پر دستک ہوئی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، میں محتاج ہوں، بھوکا ہوں. اللہ کا نام آیا نا میرے پیارو، اللہ کے نام پر اگر کوئی دھوکہ بھی دے دے تو کھا لو. آپ کا کہ 50-100 کا نقصان ہوگا نا. اگر واقعہ وہ ضرورت مند ہے اور اگر آپ نے نہیں دیا وہ تو مر جائے گا بیچارہ، آپ کا تو 50-100 کا نقصان ہوگا. اگر واقعہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی. اور دھوکہ دیا تو دیا، 50-100 کا نقصان ہوا، نام رب کا لے لیا اس نے، نام تو اللہ کا لیا ہے اس نے. تو اس نے
اللہ کے نام پر دے دو. دروازے پر دستک دی تو بیوی نے اجازت مانگی, دونوں کھانا کھا رہے تھے. اگر آپ کی اجازت ہو تو بابا کو میں ایک روٹی دے دوں, اگر آپ اجازت دیں. بڑی فرما بردار بیوی تھی. شوہر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ دے دیں. جب وہ گئی جانے لگی اور فقیر کو جب جو بیچ میں جو پیریڈ تھا نا جانے کا, تو یہ کہنے لگا نہ جانے کہاں سے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, بس انہیں کچھ کام ہی نہیں. یہ جملہ میرے رب کو ناپسند آیا, اللہ کے پسند نہیں آیا. بہرحال یہ تو دے کر آ گئی, کھانا کھایا. کچھ وقت گزرا, اس کے کاروبار کے اندر نقصان ہونے لگا. یہاں تک کہ اتنا نقصان ہوا, اس نے ایک بنگلہ بیچا, دوسرا بیچا, تیسرا بیچا, ایک فیکٹری بیچی, دوسرا کارخانہ بیچا. یہاں تک اس کا کاروبار پورا ٹھپ ہو گیا. کھانے کی بھی محتاجی ہو گئی. بیوی سے کہا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتا, میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور اس نے سلوک کے ساتھ اچھے سے میں تجھے رخصت کرتا ہوں, تو اپنے میکے چلی جا. طلاق دے دی, یہ چلی گئی میکے. یہ تو بڑی نیک بندی تھی, عبادت کرتی تھی. کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ایک مالدار کا, بڑے تاجر کا نکاح کا پیغام آیا. تو اس نے تو انکار کیا. والدہ نے کہا کہ بیٹی کب تک بیٹھی رہے گی, تو نیک اللہ کی بندی ہے, یہاں پر بھی عبادت کرنا ہے, شوہر کے وہاں پر بھی عبادت کرنا. یہ بار بار موقع نہیں آتا کہ بندہ نیک بھی ہے اور اچھا تاجر بھی ہے, بڑا بزنس مین ہے, اس کے بھی کئی کوٹھیاں اور بڑے کارخانے, بڑا کاروبار تھا. یہ بچی مان گئی اور پھر یہ اپنے شوہر کے ساتھ نکاح کر کر آ گئی. پھر یہی موقع آیا, پھر دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور درمیان میں کھانا کھاتے ہوئے دروازے پر کسی نے دستک دی کہ میں بھوکا ہوں, اللہ کے نام سے کچھ دے دو. پھر بیوی نے اجازت چاہیے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو شوہر نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں, یہ تھوڑا اللہ کا نیک بندہ. اس نے کہا کیوں نہیں, یہ سب میرے رب کا دیا ہوا ہے, ہم کھا رہے تو اسے بھی دے دو. اب یہ اس کی اہلیہ جاتی ہے اور جیسے اسے روٹی دیتی ہے تو روٹی دینا تو رہ گیا, دھڑام سے آواز کر کر گر پڑتی ہے, بے ہوش ہو جاتی ہے. جیسے اس کی آواز اس کا شوہر سنتا ہے, وہ بھاگ کر آتا ہے دروازے کی طرف اور پھر اس فقیر کے اوپر حملہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس پر غصہ ہوتا ہے, چلاتا ہے کہ تو نے میری بیوی کے ساتھ کیا کیا, جس کی وجہ سے میری بیوی چیخ مار کر بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی زمین کے اوپر. تو نے کیا کیا, تو نے کوئی بدتمیزی کی, تو نے کچھ الٹا سلوک کیا, کیا کیا. بہرحال اس کے شوہر نے چہرے کے اوپر پانی مارا. وہ بیوی اٹھی, بیوی سے کہا کہ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, اس فقیر نے, اس بابا نے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں, اس نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. تو پھر تم کیسے بے ہوش ہو کر گر پڑی؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے, یہ جو فقیر دروازے پر کھڑا ہوا ہے اور جو روٹی مانگ رہا ہے, جو بھیک مانگ رہا ہے, یہ میرا پہلا شوہر ہے. کون ہے یہ میرا پہلا شوہر. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. تو اس کا جو شوہر تھا, یہ مالدار, ابھی فی الحال جو شوہر تھا, اس نے اس فقیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو اس فقیر نے کہا کہ نہیں, میں تجھے نہیں جانتا, میں تو ایک وقت کی روٹی کا محتاج, مجھے تو روٹی چاہیے. تو اس شوہر نے کہا کہ جب تم دونوں کھانا کھا رہے تھے اور دروازے پر جس نے دستک دی تھی کہ رب کے نام پر کچھ دے دو, وہ فقیر میں تھا. وہ فقیر کون تھا؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ ایسے دنوں کو پلٹتے, حالات کو پلٹتے. اس لیے مال آئے تو تکبر نہ کرنا, مال آئے تو گھمنڈ نہ کرنا, مال آئے تو فخر نہ کرنا, اللہ کے نام پر, اللہ کے بندوں پر لٹانا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. اور یہ نہ سمجھنا دینے کے بعد کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے, یہ فقیر تھے, یہ محتاج تھے, بلکہ ان کا احسان سمجھنا کہ ان لوگوں نے تمہارے مال کو قبول کیا ہے اور جہنم کے انگاروں سے تمہیں بچایا ہے, جہنم کے انگاروں سے تمہیں بچایا. یہ اللہ کا انما نطعمکم لوجہ اللہ. حضرت عائشہ دے رہی ہے, قیدی کو بھی دے رہی ہے, بھوکے کو بھی دے رہی ہے, ننگے کو کپڑے دے رہی ہے, اور پھر وہ شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہمیں تو تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے, ہم تو اس کا بدلہ اللہ سے لیں گے, اللہ دے گا, اللہ دے گا. اس لیے مال کی صحیح طریقے سے زکات نکالو, صحیح طریقے سے صدقہ دو, بچا بچا کر مت رکھو. تم اللہ کی مخلوق پر مہربان جب تک رہو گے تب تک اللہ تم پر مہربان رہے گا.
اللہ رب العالمین ہم تمام کو صحیح طریقے سے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زکوٰۃ کی صحیح طریقے سے ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. اب اس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے. آپ کے پاس مال ہے, کاروبار ہے, کیش کتنا ہے, بینک کے اندر کتنا ہے, کچھ میرا روڈ والے ہیں, کچھ کاندی ولی والے ہیں, کچھ جوگیشوری والے, اپنے اپنے مسجد کے امام سے, مفتی سے مل کر سارا کا سارا مسئلہ معلوم کریں. اور ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں, لڑکیوں کا مدرسہ ہے, ان کا بھرپور تعاون کریں. یہ بچیاں بڑی محتاج ہو جاتی ہیں اور آپ یقین جانیں کہ ایک بچی کا پڑھنا پورے خاندان کا پڑھنا ہے. اور اگر ایک لڑکی بے حیا ہو گئی اور اس نے شرم اور حیا کا دوپٹہ اگر اتار دیا, سارے خاندان کو, ساری نسل کو تباہ برباد کر کے رکھ دے گی. اور اگر یہ نیکی کے اوپر آ گئی, یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر آ گئی, اس کے اندر شرم و حیا آ گئی, اللہ کی بندگی پر اگر یہ آ گئی, تو سارے خاندان کو نیک اور دیندار بنا دے گی. تو مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں, لڑکیوں کا مدرسہ چلتا ہے ان کا. بہت ساری ایسی بچیاں ہیں, کسی کا باپ ہے, ماں نہیں, ماں ہے باپ نہیں, اور بہت سارے کے والدہ ایسی ہے جو گھر پر پوچھا لگاتی ہے, برتن دھوتی ہے, اس طریقے سے ان کا گزارا ہوتا ہے. یہ رب کا بہت بڑا احسان ہے بمبئی والوں تم پر کہ دنیا کے بھارت کے غریب لوگ تمہارے پاس آتے ہیں, ورنہ حق تو یہ تھا کہ تم خود سفر کر کر جاتے, سفر کی مشقتیں برداشت کرتے, سفر کی مصیبتیں برداشت کر کے, اور ان کے ہاتھوں کو چومتے اور ان بچیوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے اور انہیں یہ رقم دیتے اور کہتے تھے آپ نے احسان کیا قبول کر کے. حق تو یہ تھا, حق تو یہ تھا. بہرحال اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جن کی سنت باقی ہو جلدی جلدی سنت ادا کر لیں, کھڑے ہو کر تھوڑا صفوں کو درست کر